Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I hope you will be fine. Today we are going to read Night Mail, second poem of book 3. تو انٹر پارٹ 1 کی بک 3 ہے اور اس کی جو پوئم نمبر 2 ہے نائٹ میل، اس کے بارے میں آج پڑھیں گے۔ فرسٹ آف آل آپ یہ ذرا سمجھ لیں کہ نائٹ میل ہے کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک ٹرین ہے جو لندن سے چلتی ہے، تو اسکاٹش جو کنٹری سائڈ ہے وہاں کے جتنے بھی علاقے ہیں ان کو کور کرتی ہے، ان لوگوں تک چیک، لیٹرز اور پوسٹل آرڈر جو ہے یہ پہنچاتی ہے۔ تو نائٹ میل کا جو رائٹر ہے وہ ہے ویٹسن ہگ آڈن، WH آڈن بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اس نے یہ پوئم لکھی ہے اور اس بندے کو، اس شاعر کو پیروڈی، سٹائر اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میٹافر کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے بڑی ہی خوبصورت اور خوبصورتی کے ساتھ اس پوئم کو لکھا ہے۔ تو آئیے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ 2 لائنز کہتے ہیں دس از دا نائٹ میل۔ یہ اس کو امیجن کرتا ہے کہ بالکل یہ نائٹ میل کے سامنے ہے، یا حقیقت میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ خود بھی اس نائٹ میل کے ذریعے ہی اپنے لیٹرز ریسیو کیا کرتا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سامنے کھڑا ہے اور پوئم لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دس از نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر، جو کہ بارڈر کو، ایک حد کو اور سرحد کو جو ہے یہ عبور کر رہی ہے، کراس کر رہی ہے۔ برنگنگ دا چیک اینڈ پوسٹل آرڈرز، اور کیا لاتی ہے لوگوں کے لیے؟ چیک لاتی ہے اور پوسٹل آرڈر لاتی ہے۔ لوگ چیزیں بیچتے ہیں ڈاک کے ذریعے، تو یہ لوگوں تک پہنچانے کا کام سر انجام دیتی ہے۔ اور کیا؟ لیٹرز فار دا رچ، جو امیر طبقہ ہے معاشرے میں رہنے والا، ان تک بھی یہ لیٹرز پہنچاتی ہے۔ لیٹرز فار دا پور، اور غریب لوگوں تک بھی یہ لیٹر پہنچاتی ہے۔ یعنی مساوی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکول ٹریٹمنٹ سب لوگوں کو دیا جا رہا ہے، سب لوگوں کو ایک جیسی سروسز پے کی جا رہی ہیں کہ غریبوں کو اور امیروں کو بھی یہ جو نائٹ میل ہے یہ نواز رہی ہے۔ دا شاپ ایٹ دا کارنر، اور کن کن کے لیے؟ کہا کہ شاپ ایٹ دا کارنر، وہ جو کونے پہ دکان ہے اس بندے کے لیے بھی یہ خط لاتی ہے، چیک لاتی ہے، چونکہ وہ ٹریڈنگ کرتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، اس کا تجارت کا کام ہے، لین دین کا کام ہے، تو ظاہر ہے اس نے ملک ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اپنا بزنس پھیلایا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی لیٹرز اور چیک جو ہیں یہ ٹرین لے کر آتی ہے۔ اور کس کے لیے؟ دا گرل نیکسٹ ڈور، اگلے دروازے میں کھڑی جو لڑکی ہے، جو کئی دنوں سے، کئی گھنٹوں سے اپنے لیٹر کا ویٹ کر رہی ہے دروازے میں کھڑے ہو کر، تو کہتا ہے اس لڑکی کے لیے بھی یہ لیٹر لا رہی ہے۔ نیکسٹ، پولنگ اپ بیٹاک۔ بیٹاک اصل میں یہ ہے کیا؟ ویلیج آف اسکاٹ لینڈ۔ اسکاٹ لینڈ کا ایک چھوٹا سا ویلیج ہے جو کہ نیچے کی جانب ہے، اور اس ویلیج کا جو پچھلی سائیڈ ہے، پیچھے والا جو حصہ ہے وہ ڈہلوانی صورت میں بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ٹرین کا ٹریک بنا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے پولنگ اپ بیٹاک، بیٹاک کے اوپر سے یہ سفر کرتی ہوئی اسٹڈی کلائم، اور یہ کیسا، مطلب کیسی چڑھائی ہے؟ بالکل اسٹڈی ہے، یعنی مسلسل کنٹینیوس یہ چڑھائی ہے، اور اس کو عبور کرتے ہوئے یہ ٹرین جو ہے یہ ہمارے لیے چیک اور دیگر جو پوسٹل آرڈرز ہیں اور ہمارے لیے جو لیٹرز ہیں وہ لاتی ہے۔ پولنگ اپ بیٹاک a steady climb، مسلسل چڑھائی چڑھتے ہوئے یہ بیٹاک کو کراس کر رہی ہے، اس کے اوپر سے چڑھ رہی ہے۔ the gradients against her، اور یہ اپنا کام دیکھیں کتنے خلوص سے کرتی ہے کہ اس کے سامنے بہت ساری گریڈینٹس آتی ہیں، یعنی سلوپس آتی ہیں، ڈہلوانے ہیں، رکاوٹیں ہیں، پتھر ہیں اور جنگلات ہیں۔ تو کہتا ہے اس کے سامنے بہت ساری ڈہلوانے ہیں، بٹ شی از آن ٹائم، لیکن یہ پھر بھی وقت پر پہنچتی ہے۔ تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشنل لائنز بھی ہیں کہ اگرچہ دنیا کے سفر میں، زندگی کے سفر میں آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آ جائیں، آپ ان مشکلات کو کراس کرتے جائیں، ان مصائب سے نکلیں
اور ان مصیبتوں سے جان چھڑا کر اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں۔ پھر آگے لکھا پاسٹ کاٹن گراس، یہ کپاس کے کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ مور لینڈ بولڈرز، اور دلدل اور گول پتھروں کے جو علاقے ہیں، سرزمین ہے جہاں پتھر بھی ہیں، دلدل بھی ہے، جنگل بھی ہے، بیابان بھی ہے، سنسان کھنڈر پڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا یہ وہاں سے بھی بالکل اپنی سپیڈ کے ساتھ، رفتار کے ساتھ گزرتی ہے۔ شاولنگ وائٹ سٹیم اوور ہر شولڈر، شاول کا میننگ ہوتا ہے کسی چیز کو پش کرنا، تو یہ جب ٹرین چلتی ہے تو اپنے انجن سے جو وائٹ سٹیم ہے یا بلیک سٹیم ہے اس کو شاول کرتی ہے، یعنی اس کو نکالتی ہے۔ شاولنگ وائٹ سٹیمز، یہ سفید دھواں پھینکتی ہے، اوور ہر شولڈر، اپنے کندھوں سے یعنی اوپر کی جانب سے۔ سنارٹنگ نائزلی، اور کھراٹے بھرتی ہوئی، شور شرابے کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹرین گزرتی ہے تو کتنا شور ہوتا ہے، تو کہتا ہے یہ فراٹے، خراٹے اور بہت زیادہ شور کرتے ہوئے شی پاسز، یہ گزرتی ہے۔ سائلنٹ مائلز آف ونڈ بینٹ گراسز، اور جھکی ہوئی گھاس کے کئی میل کے میدان یہ خاموشی سے طے کر جاتی ہے۔ برڈز ٹرن دیئر ہیڈز، اور جو پرندے ہیں یہ اپنے سر موڑتے ہیں، اپنے سروں کو حرکت دیتے ہیں جب یہ پہنچتی ہے۔ ایز شی اپروچز، جب یہ پہنچتی ہے تو جو جھاڑیوں میں، جو درختوں کے اندر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے سر کو موڑ کے تو اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جو نائٹ میل ہے یہ ان کے پاس سے گزر رہی ہے۔ اور سٹیئر فرام بشز، سٹیئر کا میننگ ہوتا ہے غور سے دیکھنا، تو یہ جو پرندے ہیں یہ اپنے گھونسلوں میں اور جھاڑیوں میں بیٹھ کر اس کی طرف غور سے دیکھتے ہیں۔ ایٹ ہر بلینک فیسڈ کوچز، اس کی خالی سیٹوں کی طرف یہ پرندے بڑی غور سے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ، شیپ ڈاگز کین ناٹ ٹرن ہر کورس، کورس کا میننگ دو ہم لے سکتے ہیں، راستہ بھی اور رفتار بھی۔ تو کہتا ہے جو شیپ ڈاگز ہیں، رکھوالے کتے، جو بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ کتے چاہے کتنا ہی بھاگ لیں، کتنا ہی بھونک لیں، وہ اس نائٹ میل کا جو راستہ ہے، جو اس نائٹ میل کی رفتار ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ دے سلمبر آن ود پاز اکراس، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم بے بس ہیں، ہم اس پر جتنا مرضی بھونکیں یہ اپنا راستہ نہیں بدلے گی، تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے پنجوں میں اپنا سر دے کر تو سوئے رہتے ہیں۔ دے سلمبر، یہ سوتے ہیں، سلمبر کا سینونیم ہوگا سلیپ۔ دے سلمبر، یہ سوتے ہیں، آن ود پاز اکراس، اپنے پنجوں کے اوپر سر رکھ کر۔ آپ نے عام دیکھا ہوگا کتے جب لیٹے ہوتے ہیں تو اپنے پنجوں کے اوپر اپنے جو آگے والے دو پاؤں ہوتے ہیں ان کے اوپر اپنا سر رکھ کے تو سوتے ہیں۔ ان دا فارم شی پاسز، اور کھیت کھلیان جو ہیں جس کو ہم فارم ہاؤس کہتے ہیں، جس کو ہم ڈیرا کہتے ہیں، اور چھوٹا سا جو گاؤں ہوتا ہے، کہتا ہے یہ نائٹ میل جب اس کے قریب سے گزرتی ہے، نو ون ویکس، تو کوئی شخص بھی نہیں اٹھتا، کوئی شخص بھی اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوتا۔ کیوں کہ جب روٹین میں ٹرین گزر رہی ہو تو آس پاس کی جو بستیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے بھائی یہ روٹین ہے، یہ معمول ہے، روزانہ ہی ٹرین گزرتی ہے، تو اس لیے وہ اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوتے، وہ سوئے رہتے ہیں۔ بٹ آج جگ ان اے بیڈ روم، لیکن کیا ہوتا ہے جب یہ تیزی کے ساتھ گزرتی ہے تو زمین میں ایک وائبریشن سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس وائبریشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جگ جو بیڈ روم میں پڑا ہوتا ہے وہ آہستہ سے شیک کرتا ہے، آہستہ سے ہلتا ہے۔ بٹ اے جگ ان بیڈ روم جینٹلی شیکس، لیکن بیڈ روم میں پڑا ہوا ایک جو جگ ہے وہ آہستہ سے ہلتا ہے، اس میں حرکت آتی ہے۔ سلائٹلی کا سینونیم سلولی ہوگا، شیکس کا سینونیم ہم کہہ سکتے ہیں کہ مووز، تو یہ آہستہ سے جگ ہلتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہماری پوائنٹ مکمل ہوئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو ٹرانسلیشن میں
کسی لائن کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔